اهدنا الصراط المستقيم. 400 آ جاؤ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. خطاب اول برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خطاب اول برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے ہو گئے جی؟ 2. اگلا صفحہ 583. یا آپ نذکر نعمت اللہ. خطاب 2 برائے نبی کریم برائے مومنین. دوسرا خطاب برائے مومنین. چلو خمسمائة ستة وثمانون. یا نبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا. دوسرا خطاب برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خطاب 2 برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آخر 3 سطریں آ جاؤ. یا نساء النبی من یاتکن بفاحشۃ مبینہ. خطاب اول برائے ازواج مطہرات. خطاب اول برائے ازواج مطہرات. نیچے آ جاؤ. آخری سطر 587 دفعہ. 587 دفعہ بفاحشۃ مبینہ. خطاب اول برائے ازواج مطہرات. آگے 587. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. خطاب 2 برائے نبی ازواج مطہرات. دوسرا خطاب برائے ازواج مطہرات. نیچے آ جاؤ. المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات. خطاب مومنین. تیسرا 2 پیچھے پر سن چکے ہو، یہ تیسرا ہے. خمسمائة ثمانیة وثمانون. بالکل آخری سطر. ما کان علی النبی من حرج. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ. خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے جی. مومن نہیں، وہ تو زجر ہے نا. ماں کا مومن نیچے آ جائے. نیچے میں کہہ رہا تھا بالکل نیچے آخری. ما کان علی النبی من حرج. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له. خطاب برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنوں کا خطاب آپ حضور کے لیے؟ تیسرا 3. محمد 599 دفعہ. 589. ما کان محمد ربا احد من رجالکم. خطاب برائے مومنین. چوتھا خطاب. دو سطر آ جاؤ. یا آپ نذکر اللہ ذکرا کثیرا. خطاب برائے مومنین. 5واں خطاب. پانچواں 4 سطر آ جاؤ. یا نبی انا ارسلناک شاہدان. خطاب برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا ہے.
نبی کریم کی چوتھا خطاب ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اعادہ ہے حکم ابتدائے سورت، اعادہ ہے حکم ابتدائے سورت۔ پانچ سو نوے خمسمائت و تسعون دوسری 70 یا جناب نظام کثر مومنات خطاب رائے مومنین چھٹا۔ آئیے 400 یا النبی انا احل اللہ لک ازواجک خطاب رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچواں۔ سوا 591 500 واحد و تسعون یا جناب لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتواں۔ خطاب ہے مومنین ساتواں، خطاب برائے مومنین ساتواں۔ سوا 592 592 اسنان و تسعون درمیان میں آ جاؤ۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلم تو خطاب رہے مومنین آٹھواں۔ یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک خطاب رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب چھٹا۔ 93 سوا 593 500 94 یا لا تکونوا کالذین عادوا موسیٰ خطاب رائے مومنین نواں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات ولکھو انا عرضنا الامانۃ زجر برائے منافقین، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات زجر برائے مشرکین اور منافقین۔ بس پیچھے آ جاؤ، یہ لگا لکھ لو تھوڑی سی، خیر یہ تو اب لمبی بات ہے، وہ لکھی ہوگی تو لمبی کام دے گا، نہیں لکھا ہاں میں نے کہا تھا گرچہ ایک نہیں مشرکین کے سارے گروہ بھی تم پر عذاب چڑھائے پھر بھی تمہیں مسجد کو نہ چھوڑنا، سارے جہان کے مشرکین تمہاری امٹ کر آ جائیں پھر بھی مسجد کو نہیں چھوڑنا۔ کہ اب منافقین لگانا علی کی بات، پہلی بات کیا سمجھ رہے ہو؟ مشرکین نے یہ کہا ہماری تمہاری صلح ہو سکتی ہے، خاطر میں ہے جنگ احد کے بعد مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آئے یا پیغام بھیجا، انہوں نے پیغام بھیجا مشرکین نے کہ ہماری تمہاری صلح ہو سکتی ہے ایک صورت میں، وہ یہ ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو شفیع مان لو، اگر تم مختار نہیں مانتے، کار ساز نہیں مانتے نہ صحیح، اتنے ہی مان لو کہ شفیع ہیں، جو کام چاہیں خدا سے کروا دیتے ہیں۔ بس جنگ احد کے بعد مشرکین عرب میں صلح کے لیے ایک بات پیش کی گئی، چلو نہ صحیح وہ کار ساز مختار نہ صحیح، لیکن اتنے تو ہے کم از کم کی شفیع مان لو، یہ مان لو کہ شفیع ہیں، یہ جو بات چاہتے ہیں خدا سے منوا لیتے ہیں،
خدا ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا، اتنی بات مان لے ہماری تمہاری صلح ہے، بات ختم کر لے۔ ہاں حاضر نے کہا ہے کہاں کہ ہماری تمہاری صلح تو ہو جائے گی، کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے دن رات، اس پر قرآن پاک کی آیتیں آئیں، یہ آیات ہیں، اب دیکھنا، یا نبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، دیکھو میں مان کر اتق اللہ ایک، واتبع ما یوحی الیک دو، وتوکل علی اللہ تین۔ اے میرے پیغمبر اتق اللہ، یعنی دمن التقوی، تقوی پر ہمیشہ رہنا، تقوی پر ہمیشہ رہنا، ایک، واتبع ما یوحی الیک، پیروی کر اس حکم جو وہی کیا گیا، میری بات کی تابعداری کر، وتوکل اللہ، بھروسہ رکھ انہیں اللہ پر، وکفیٰ باللہ وکیلا، وہ اللہ کا بھی ایک کارساز، تقوی پر ہمیشہ رہنا، میری بات کی پیروی کرنا اور مجھ ہی پر بھروسہ رکھنا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافر اور منافقوں کی بات ماننا نہیں۔ یہ جو کافر کہتے ہیں ہمارے معبودوں کو شوی مان لو، صاف کہہ دو میں تمہارے معبود کو شوی کہنا تو درکنار رہا، یہ بھی نہیں جانتا وہ سنتے ہیں، وہ سنتے بھی کچھ نہیں۔ کتنا جواب وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ کافروں کی بات ماننا نہ منافقوں کی بات ماننا، ان کی بات نہیں ماننی، کہہ دو کوئی شفیع غالب نہیں ہے میرے اللہ کے آگے، تمہارے پیر فقیر پیغمبر جتنے بھی ہیں خدا کا کہ کوئی شفیع غالب نہیں ہے جو کام کروا سکنے والے ہو، جھوٹ ہے میرا، میرے پیغمبر کو صاف منہ توڑ جواب دے دو، ہمیشہ میرے پیغمبر پر رہنا، میری بات کی پیروی کرنا۔ اللہ پر ورد نے کیوں ما جعل اللہ، یہ علت ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، لیکن اللہ نے کسی بندے کے لیے دو دل اس کے پیٹ میں، ایک دل ہے یا ایک دل میں ایک اللہ معبود ہو سکتا ہے یا غیر معبود ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ معبود ہوگا کوئی پیر فقیر معبود رہ نہیں سکتے، اگر غیر معبود ہوگے تو خدا کی معبودیت وہاں آ نہیں سکتی۔ بہرحال یا مومن ہوگا یا مشرک ہوگا، مومن کا دل بھی ایک، مشرک کا دل بھی ایک، مومن کے دل میں اللہ کی معبودیت ہوتی ہے، غیر کی معبودیت آ نہیں سکتی، مشرکوں کے دل میں غیر کی معبودیت ہوتی ہے، اللہ کی معبودیت آ نہیں سکتی، یہ سمجھے؟ یہ کب ہو سکتا ہے کہ ایک دو دل ہو جائے، اللہ بھی معبود رہے اور پیر فقیر بھی معبود رہے، دو دل نہیں، دل ایک ہی ہے، ایک دل میں ایک ہی معبود رہے گا۔ مہاجال اللہ بھیجو آگے، وہ مہاجال نہیں کہ اللہ نے تمہاری بیویوں کو، وہ بیویاں جن سے تم نے زیار کیا، مائیں نہیں کی مراد کیا ہے؟ جس بیوی سے تم زیار کر کے ماں کہتے ہو، ماں کہنے سے ماں بن نہیں جاتی، ماں کہنے سے ماں بن نہیں جاتی، اسی طریقے سے کسی پیر فقیر کو شفیع غالب کہنے سے بھی شفیع غالب بن نہیں جاتا، نذیر ہے، نہیں سمجھے؟ نذیر ہو گئی نذیر۔ کسی اظہار والی عورت کو ماں کہنے سے ماں بن نہیں جاتی، کسی پیر فقیر کو شفیع غالب کہنے سے شفیع غالب بن نہیں جاتا۔ مہاجالا نہیں کہ اللہ نے تمہاری بیویوں کو جن کی تم نے زیار کی تمہاری مائیں نہیں ماں بنے، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، نہیں کیا تمہاری بلائی ہوئی منہ سے بیٹوں کو بیٹے تمہارے ادعیاء بلائے ہوئے، تم نے منہ میں کہہ دیا بلا دیا بیٹا بیٹا کہہ دیا، بیٹا کہنے سے بیٹا بن نہیں جاتا، بیٹا متبنہ، متبنہ کو بیٹا کہنے سے بیٹا بن نہیں جاتا، متبنہ کو بیٹا جو حقیقتاً بیٹا نہیں، حقیقتاً بیٹا نہیں، اس کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن نہیں جاتا، کسی کو شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب بن نہیں جاتا۔ یہ دو نظیریں ہیں بس، اب چل پڑے ہو یہ کہہ کر نا قرآن پاک آگے سارا مسئلہ بس صرف ایک ہی نظیر پر بحث کرے گا، وہ جو میں نے کہا ہے زید کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب کے ساتھ جو حضور کا متبنہ تھا، پھر طلاق دی گئی، اس پر قرآن پوری بحث کر رہا ہے۔ ہمارے ذالکم قولکم بافواہکم،
یہ معنی سمجھا، اس طرح میں چلتے ہوئے معنی کرتا جاؤں. اچھا ذالکم قولکم بافواہکم، یعنی زہار والی بیوی کو ماں کہنا، متبنہ کو بیٹا کہنا، قولکم بافواہکم تمہارے منہ کی باتیں ہیں. نہیں سمجھے؟ تمہارے منہ کے ساتھ تم کہہ دیتے ہو، حقیقتاً وہ ماں بھی نہیں، حقیقتاً وہ بیٹا بھی. قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ. مطلب یہ بولا خدا حق بات کہنا چاہتا ہوں، یا وہ تمہیں صحیح رات دکھانا چاہتا ہے. ادعوہم لآبائہم، ان کو بلاؤ ان کی باپ کا نام لے کر. یوں کہ زید ابن حارثہ کہو، زید بیٹا محمد کا نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ادعوہم لآبائہم، بلکہ بات ایسا ان متمنا کو ان کے باپوں کے نام لے کر بلاؤ. اور اگر وَأَقْسَمَ اللَّهُ، یہی انصاف لیجیے اللہ کے ہاں، وَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، ان کے باپوں کے نام تمہیں نہیں آتے. اگر نام نہیں آتے مت نام لو. وَإِخْوَانُكُمْ بِالدِّينِ، تمہارے بھائی ہیں لیکن غیر دوسرے کا نام یہ نہ کہو. زید بیٹا محمد کا ایسا لفظ یہ نہ کہو. بس خدا کے تو یہ نہیں سننا چاہتے ہم. کیوں کہتے جو باپ نہیں اس کا، کیوں کہتے اس کا باپ ہے یہ؟ بس اس کا نام لے لو. زید ہو کیوں کہتے ہو؟ باپ کا نام آتا ہے لے لو، نہیں آتا نام باپ کا رکھ لو. تمہارے بھائی ہے، وہ موالیکم تمہارے مستحق ہے. والے سارے گزرا بھی مقتا تمہیں، اگر تم نے خطا سے اپنے بڑے بیٹوں کا نام لے لیا، زید ابن محمد کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تم پر کوئی حرج نہیں جو تم خطا کر گئے. جان بوجھ کر غلطی نہ کرنا، غلطی خطا سے ہو گئی نکل کے زبان سے، کوئی بات نہیں، وہ معاف کر دے گا خدا. ولا کے بات آمد، لیکن جان بوجھ کر غلطی کرنا. تم بہت قلوبکم، لیکن وہ جو جان بوجھ ہمارے دل کرے غلطی اس میں خدا کو پکڑو گی. وکان ابو رحیمہ، اللہ نے سے مہربان. حل کر نکلا، اگر باپ کا نام آتا ہو اس کا تو لے لیا کرو، نہیں آتا تو نام ہی مطلب اس کا. تمہارا بھائی تو ہے کم از کم اور تمہارے متعلق ہے. آج تک کوئی غلطی تم نے کرتی ہے، آئندہ یہ بات نہ ہونے پائے. النبی اولا بالمؤمنین، بہرحال میں نے کہہ دیا ہے جاہلیت کی دو رسموں میں سے قرآن پاک دونوں رسموں کو مٹا رہا ہے. زہار والی بیوی کو دیکھا ہے، زہار والی بیوی کے لیے قرآن پاک کفارہ بیان تو کر دیا ہے، یہ کفارہ دے دو. قرآن نے کام ہے کفارہ بیان کر دیا ہے. 60 مسکینوں کا طعام یا 2 مہینے روزے جو آگے آ رہا ہے پارے 28ویں کے پہلے صفحے میں. اگر تم اس بیوی کو زہار کرنے کے بعد بیوی بنانا چاہتے ہیں یا آباد کرنا چاہتے ہیں کفارہ دے دو، ختم. تاکہ یہ لفظ آئندہ اس قسم کی غلط والی زبان سے نہ نکلے. لیکن ماں نہیں بن گئی کہ نکاح اس کو آباد کر رہی حرام ہو چکا ہو. بس آخر میں باقی رہا متبنہ. متبنہ جو زید کا واقعہ ہے اس کا واقعہ میں تمہیں کہہ دیا. چلو آگے آپ. النبی ونبی المؤمنین وازواج امہاتہم کل رحم وولد والد بالله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تولوا یهودیت معروفا وکان ذلک بالکتاب مسطورا. ایک لفظ کو دیکھو ایسا سمجھ چلو کہ یہ معنی کرتا نہیں ہے. النبی اولا بالمؤمنین، نبی بہت ہی قریب ہے ایمان والوں سے، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب. ازواجو کی بیویاں امہاتم، ان کی مائیں ہیں، ان کی بیویاں پیغمبر کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں. مراد کیا ہے؟ اے مومنو، سمجھا دیکھو میرے شیخ لگاتا ہے، دیکھو لگائے گا میرے شیخ. اے ایمان والو، پیغمبر میرے نے تو رسم توڑ دی، پیغمبر میرے نے تو رسم توڑ دی. اب مشرک بھی اور منافق بھی پیغمبر کے مخالف ہوں گے. اپنی جانیں قربان کر دینا پیغمبر کے آگے، اور ان کی بیویوں کی بےزتی نہ ہونے دینا. ان کی بیویاں تمہاری مائیں، اپنی ماؤں کی بےزتی بھی نہ ہونے دینا. پیغمبر نے تو کمال کر دیا ہے. ایک بری رسم جو چلی آتی اس کو مٹا دیا ہے، وہ تو کھیل کے اپنی جان پر. اب تم کیا کرو؟ النبی اولا بالمؤمنین من ازواج امہاتہم. دیکھا لگ گیا کہ نہ لگا؟ یہ ہے ایسا جوڑ جڑیا رے یہ کتاب ملیا میں نا تو وہ ملنا کہاں ہے؟ سری ملیا لوڑ لوڑ کر
ہاتھ مارے ہیں، ہاتھ مزہ تسلی نہیں یہ جو کہتا ہے نا لگا دل، یہ پتہ تب لگتا ہے یوں پڑا ہوا نہ ہو، پھر پہلے پڑھائی ہوا ہو قرآن، پڑھا کے پڑھاتا رہے تو پھر دیکھیں یاد نہیں یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے، کبھی قرآن کدھر جاتا ہے کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی قرآن کچھ کہتا ہے. اس لیے کہتا ہوں سورۃ احزاب کا ربط بڑا مشکل ہے. یہ تب لگتا ہے کہ یہ نہ ہو لکھا ہوا، پھر اوروں کو دیکھے وہ کیا کہتے ہیں، پھر اس کو سمجھیے میرے شیخ کا لکھا ہوا، پھر پتہ لگے کہ واقعی شیخ نے کیا کمال کیا. بہت ترجمہ نے پہنچ گئے، حیدر نکل گئے. النبی اولا بن آگے ہم ریلی بھی کہتے ہیں اولا بوانا قریب، جی بہت قریب آئے، اتنی قریب آئے کہ اتنی تمہاری جان بھی قریب نہیں. قریب ہو گئے نا، حاضر ناظر ہو گئے نا گدے کہیں کے. ان کو یہی پڑا ہوا حاضر ناظر کہیں سے نکلے، نکلتا تو ہے کوئی نہیں، زور زیر سے نکالنے کی کوشش کرنے، نکلے کہاں سے. اس لیے النبی اولا کمان کے حقدار، سمجھے میری بات کو، مسئلہ آتا ہے جب سے نبی آ جائے نا حقدار، بہت ہی حقدار ہے مومنو تم سے، اتنی جان تمہاری حقدار تمہاری نہیں ہے جتنا پیغمبر کا حق ہے، بہت زیادہ حق ہے. حق اتنا پیغمبر جان پر مسلمان کا اپنی جان کا حق نہیں جتنا حضرت محمد مصطفیٰ کا حق ہے. جان تک دینی پڑے، قربان کر دو پیغمبر کے لیے. اور اس کی بیویاں اپنی تمہاری مائیں ہیں، ماؤں کی بے حرمتی نہ ہونے دینا. پیغمبر نے جو کام کرنا تھا کر دیا ہے. آگے ہاں وہ اولو الارحام بعض اولاد بعض، ہاں رحم والے جو تم ہو، بعض تمہارے بعض کی ذات ہے اللہ کی کتاب میں، فی بعض کتاب فی بعض اللہ للمؤمنین والمہاجرین، ایمان والوں میں مہاجرین میں ایک اولو الارحام یعنی کتاب اللہ کے میراث میں، یعنی مراد کیا حقدار زیادہ ہیں. وراثت والی بات نہیں، وراثت تو شک کو اپنے اولو الارحام کو دو. ایک ہے وراثت کا مسئلہ، ایک اپنی جان قربان کرنے کے لیے حقدار، ہم اس کو بیان کریں کہ حق کتنا ہے اس کا. باقی رہا وراثت تم اپنے جانو دو، ہمارے جو وارثہ ہیں وارثوں کے رکھو. اللہ تفعل اولیاء معروفہ، یہ سمجھو اللہ مضامن کہتے ہیں اور معروفہ کے بعد خبر معذوب ہے. ہاں کرنا تمہارے ولیوں کی طرف معروفہ، احسان کرنا، اچھے کام کرنا، جائز ہے کرنا چاہیے. کان ابھی مزدورا ہے یہ بات اللہ کی کتاب میں 70 کر کے لی ہوئی. مراد کیا ہے؟ اولو الارحام آپس میں ہیں، باقی اپنے ولیوں کے ساتھ احسانات کر رہے ہیں. بے شک احسانات کرو جو حق ہے ان کا، وراثت بھی دو جو ان کا حق ہے، لیکن مسئلے کے لیے جو اب آج پیغمبر نے کر دیا ہے، کام کر دیا ہے، اس کے لیے جان دینی پڑے، جہاں پر کھیل جانا لیکن پیغمبر کی بےزتی نہ ہونے دینا. اب دیکھیے جی آگے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ وَابْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَذْكُرُوا مِنْ صِدْقِهِمْ وَيَذُوقُوا عَذَابًا أَلِيمًا. اب دیکھیے جی مانا، ہم نے جب پکڑا سارے نبیوں سے بھی وعدہ ان کا، ومن کا تجھ سے بھی، اور نوح سے بھی، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے بھی، عیسیٰ بیٹے، ان سب سے ہم نے عہد و پیمان لیا. اے میرے پیغمبر ہم نے تو 7 عہد و پیمان لیا تھا، میری گل پوری بیان کری، نرمی نہ کری. نہیں سمجھے؟ ہم نے تو وعدہ لیا سارے پیغمبروں سے بھی، ان بڑے بڑوں سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے. اخذنا منہم میثاقا غلیظا، بڑا سخت وعدہ لیا تھا، ان سے بھی لیا، تجھ سے بھی لیا تھا. میری بات پوری کرنا، میرے احکام کو پورا کرنا، یہ تیرا حق تھا کرنے کا، کیوں نہ کرتا تو؟ اور کون کرتا اگر تو نہ کرتا؟ میرے تو وعدہ لیا گیا تھا. ہر پیغمبر سے جو بھی پیغمبر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ جو بھی وحی آتی رہی کہ بلغ ما انزل ہے، کام کرنا ہے. اگر پیغمبر سے تو اور کون کرے گا؟ اخذنا من میثاقا غلیظا، مراد کیا ہے؟ اے میرے پیغمبر دیکھ نرمی نہ کرنا، مخالفت ہوگی، اس بات میں نرمی نہ کرنا یاد کرو. سارے انبیاء نے تجھے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا کہ میرے احکام کی پوری تبلیغ کرنا. کیوں؟ لیسأل الصادقین عن صدقہم، نتیجہ یہ نکلے گا
پوچھے گا اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کے بارے میں، فضل کا عذابا علیما، جو نہ مان کو عذاب دے گا۔ اس لیے تبلیغ کرنی آئے تاکہ صادقین سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے صدق سے میری پوری تبلیغ کی تھی، کس کس نے مانا اور کس کس نے نہ مانا۔ آپ نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کا کام ہے، آپ کا حق ہے اس چیز کو پہنچانے کا۔ صاف کہہ دو، صاف کہہ دو، اعلان کر دو کہ سن لو لوگوں، میں نے نکاح کر لیا ہے، حضرت زینب کی ذات اور متبنہ کی بیوی کی ذات طلاق ہو جانے کے بعد کوئی نکاح کرنا حرام نہیں، جائز ہے نکاح کرنا، کر رہا ہوں، کر چکا ہوں۔ صاف اعلان کر، تم نہ کرو گے کرے گا کون؟ ہم نے یہاں تمہیں مان لیا تھا، میرے احکام کو کون بیان کرے گا؟ میرے احکام بیان پیغمبر ہی کریں گے، پیغمبر ان کی امت آگے کرے گی۔ اعلان کرو میں محمد نکاح کر چکا ہوں اور کہہ رہا ہوں تمنا کی بیوی ذات طلاق میں نکاح جائز ہے، یوں کہو تم۔ مزہ آیا کہ واہ مولانا حسین، اللہ کی رحمت تیرے اوپر، کس طرح تو نے جوڑ دیا ہے، کوئی آیت نکلے گی نہیں اس سے سوا۔ ہے بڑا مشکل، جتنی صورتی جگہ مشکل ہے اتنے خدا کس اس کو حل کیا ہے۔ یہاں جیسے ہم نے پڑھائی تھی نا، ایک علم دکھاتے تھے، لکھو، میرے کو آہستہ 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 لکھاتے جاتے تھے۔ ہاں جی، یا نعمت اللہ علیکم جاءتکم جنود، آگے جنگ احزاب، جنگ احزاب کا قصہ آ گیا۔ اے ایمان والو، نعمت اللہ ہے، یاد اللہ کی نعمت تمہار ہو چکی ہے۔ جاءتکم، آ گئے تھے تمہاری عمر لشکر، فرض اللہ علیہ میری ہم نے بھیجا پر ایک لشکر بھی ابریک تو غلط میں دیکھتے تھے، وقان اللہ بھی مالا من بصیرہ، حاصل کرنے کے لگا مقب سے۔ یہ خطاب ہے مومنوں کے لیے، یہ خطاب ہے کس کے لیے؟ مراد کیا ہے؟ اے ایمان والو، اور تم بھی تم نے وعدے یاد کرو، تم بھی اپنی وعدے یاد کرو، جس خدا نے انعامات یاد کرو، دشمنوں سے مت ڈرو، دشمنوں سے مت ڈرو، جس اللہ نے پہلے تمہاری امداد کی، بڑے سخت سخت موقع پر امداد کی، اللہ نے اللہ تمہاری امداد دے گا بشرطے کہ میرے پیغمبر کا ساتھ دو گے۔ نہیں سمجھے؟ آگے بھی میرا اللہ تمہیں ساتھ دیتا رہا۔ یاد ہے کتنے لشکر آئے تھے تمہارے اوپر؟ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ سارے لشکر آگے تم اٹھ کر، اللہ نے کتنی امداد کی تھی، بھیجا تھا نہیں بھیجا ریتوں کا لشکر، ہم آپ چلائی تھی کہ نہیں؟ آگے بھی امداد کرتا رہا، آئندہ بھی خدا تمہاری امداد دے گا، تم میرے پیغمبر کے ساتھ دے گا۔ واہ جی واہ، اب کل سے آپ دیکھ ورک پورا ہے، پورا ورک ڈیڑھ ورک اسی ماسے میں جا رہا ہے۔ جنگ احزاب کو چھڑ مسا لگ گیا، رب آسان ہے۔ یعنی مومنو آگے تک سوچو نا پہلے دنوں کو جب دشمن تمہارے سربراہ چونکے تھے، ہم نے کیسی امدادیں کی، بریکیں نہیں بھیجی تھے، ہوا کو نہیں بھیجا تھا، جلا دیا تھا، جو خدا پہلے امداد دیتا رہا ابھی تمہیں امداد دے گا، کامیابی دے گا بشرطے میرے پیغمبر کو تم ساتھ دو، پیچھے نہ ہٹنا۔ ہاں جی، پیچھے نہ ہٹتے ہو، رسم ٹوٹ گئی نہیں ہوں، معمولی نہیں ہے، کیونکہ آسان بات ہے۔ یعنی ہمیں ہے تو لوگ بڑا مشکل مولی دروا انہوں نے کدے کدے تپیاں تبا جے پیچھے اٹھتی ہوسی بڑا پہن یا کھانا بڑا مولی درو تھا آدھا تپیاں تو تب جا میں تباہ پورا پھر ایجا تباہ کی یاد رکھیے کھا۔ ہاں جی، یا وجنودا لم تروها وقال المعتان مزیدہ جب آ گئے تو تمہارے دشمن تم اوپر سے بھی، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے لیا مدینہ منورہ کے مغرب جنوب کی طرف سے بھی، اسفل نکلا ایسا مغرب اور جنوب کیا جنوب کی طرف، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دل لنسی کو، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم کئی گمان کر اللہ کی مدد گمان کرنا اللہ کے حق میں، باللہ ابھی اگر اللہ گمان کرتے تم یہ گمان کر رہے تھے فتح نہ ہوگی، اس لیے ظاہری صورت کی فتح بند کر نہیں سکتی۔ وَهُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اور امتحان ہو رہا تھا ایمان والوں کا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس وقت بڑے سخت میں درد میں ڈالے گئے تھے۔ وَإِذْ قُلُوا الْمُنَافِقُونَ، اس وقت کہہ رہے تو منافق بھی اور جن کی بیماری تھی، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا،
کہہ رہے تھے منافق جو بیماری تھی ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، بل اللہ غرورا، نرائی دھوکا وہ کہتے نرا دھوکا دیا ہے، کہا کامیابی ہوگی، کامیابی کیا ہے؟ سارا دشمن آ گیا سر پر آ کے مدینہ منورہ چڑھائی کر کے، ہاں دیکھا ہے منافق بھی جی یار بیٹھے سارے، ایک پارٹی منافقوں میں سے کہہ رہی تھی اے مدینے والوں لا مقام لکم، تمہارے کوئی ٹھہرنے کی صورت اب نہیں، فرجعوا لوٹ جاؤ طرف کفر کے، کافر بن جاؤ، وہی استغفرون نبیات۔ ایک پارٹی تم سے کدھر مانگ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی ان بیوتنا عورا، یہ ساڑھے گھروں میں کوئی نہیں کی اجازت دیجیے، وما یہ بعورا، وہ ڈھیل وہ حالی حالانکہ ننگے کوئی نہیں، حالی کو نہیں تھے، اجردن اللہ فرارا، حالانکہ انہیں ارادہ بھاگنے کا تھا، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَلَا مَطْلَبُ اللَّهِ يَسِيرًا۔ لو دخلت، یہ کافر دخول کیا جاتا ان منافقوں پر، من اقطارها، مدینہ منورہ کے گردا گرد سے، ثم سئل الفتنہ، پھر سوال کیا جاتا ہے شرک کی فتنے کا، شرک قبول کرو، لا توہا، آ جاتے شرک کی فتنے کو، ایسے ہو چکے تھے، اگر چڑھائی کر کے آ جاتے مشرک کا بنو مشرک، پکارو یا ابراہیم کو، یار پکارتے جی، پکارتے جی، پکارتے جی، پکارتے جی، تھوڑے نال ہیں جی، اتنے ہیں نا، ہم تو جی آپ کے ساتھ ہیں جی، جو محمد مصطفیٰ چند پیڑے لگ گئے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ لا توہا، آ جاتے وہاں بھی قبول کر لیتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، سچ پوچھو خدا قسم ایسے وقت میں پتہ لگتا ہے پکا کون ہے کچا کون، نہ ٹھہرتے میں کہ تھوڑا اسے پہلے یاد کرتے ہوں اللہ کے ساتھ فراجیوں نے دوبارہ نگر بیچ کو مسورا کل نہیں کہیں فرما دیجیے ہر جو تم نے بتایا بھاگ رہے دعا کو گے موت سے قدر وحید اللہ تو مت اللہ قلیلا، اگر تو بھاگنے نہیں رہوں گے چھوڑ کو تو کون من تو یاد اللہ نہ تم سو کون ہوگا خدا جو تمہیں بچائے گا اللہ سے، اگر خدا تمہارے ارادے سے بنائے گا، خدا تمہارے اندر ارادہ برائی کا کر لے، کوئی ہو بچانے والا ہے، کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ او اراد بکم رحمہ، ایلی بنتی بارت، ایلی بنتی اراد کوئی رحمت بنتی نہیں، منظر یاسمن ان اراد رحمت یہ بنتا ہی نہیں، یہ پہلی بار بن جاتی ہے، تمہیں کون بچائے گا اللہ سے، ان اراد بکم سوء، اگر خدا ارادہ کر لے برائی کا تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا برائی سے، کوئی بچانے والا برائی سے نہ ہوگا۔ آگے ہے او اراد بکم رحمتا، یہ تو بنتا ہی نہیں، خدا ارادہ کرے رحمت کا تو یاسبکم، یہ تمہارا بنتا ہی نہیں، یہ ہے من قبیل اللہ تو ابن ومان، یاد ہوگا میں نے سورۃ اعراف میں جواب دیا تھا معتزلوں کے خلاف، جواب دیا تھا، یہی میں نے کہا تھا کہ اللہ تو قرآن پاک میں طریقہ ہے، قرآن پاک میں بعض وقت ایک کے متعلق گر جاتا ہے، یہاں اس کا بھی متعلق گرا ہوا ہے، من ذا الذی یمنع بکم رحمت، من ذا الذی یمنع بکم رحمت ان اراد بکم رحمت، کون ہوگا تم سے اللہ کی رحمت کو روکنے والا، اگر اللہ کرے ارادہ رحمت دینے کا، خدا رحمت دینے کا ارادہ کرے کون ہوگا روکنے والا؟ بڑے عبارت بنتی نہیں ہے، یاد رکھو، من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا، سوء کا ارادہ کرے، کوئی سوء کو روکنے والا بچانے والا نہیں، بچانے والا برائی سے بچانے والا کوئی نہیں، اور آدم کو رحمتاً، یعنی کون ہے جو خدا کی رحمت کو روکے؟ اگر خدا رحمت کا ارادہ کر لے، رحمت کا ارادہ کرے، اس کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا، اگر برائی کا روک کرے برائی سے کوئی بچا نہیں سکتا، یہ سمجھے، برائی کا ارادہ کرے برائی سے بچا کوئی نہیں سکتا، رحمت کا ارادہ کرے رحمت کو روک کوئی نہیں سکتا۔ مراد کیا ہے؟ خدا کی برائی سے بھی کوئی بچانے والا نہیں، خدا کی رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں۔ آگے نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے ماں سوا کوئی ہوا کی ہوگی مددگار بھی، قاضی یار اللہ الموافقین میں محمدین من کو قائد رضوان میں علم ایلنا ولا یاد من بعض اللہ، ہم خدا کے ساتھ جانتا تھا خدا ان لوگوں کو معوقین منہم المانعین، معوقین منع کرنے والے منافق، والقائلین للغالب، جو منافق کہہ رہے اپنے بھائی کو
ہلم الینا ادھر آؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ، نہیں آتے جنگ میں توڑی۔ مراد کیا ہے؟ جو منافق تھے خدا کو خوب دیکھ کر ہم جان رہے تھے، اشحتن علیکم، بڑے بخل کرنے والے تم پر، بخیل پر لے درجے، بخیل، نہیں دیکھ سکتے تمہیں۔ خدا جال خوف، آ گیا خوف، رأیتم ینظرون الیک، جب آتا خوف دیکھتے تیری طرف، تدور اعینہم کالذی یبشر بالموت، پھر دن کی نگاہیں یہ تو اپنی زرخشی تاری ہو جاتی ہے موت کی۔ یا خوف آیا نہ دشمن کا، مشرکین خوف آیا، آنکھیں جو پھرتی تھے، ہائے کیا ہوگا، ہائے کیا ہوگا۔ موت اور موت پھرتی ہے، کسی ایک انسان پر غشی آتی ہے موت کی، ایسے منافقوں کے حالات ہو چکے تھے۔ کوئی وہ جب چلا گیا خوف، یہ ایسا مجھے چھوڑ دے تو پھر کوئی خود چل گیا، سلقوکم بألسنۃ حداد اشحة الغیظ، خوف چلا گیا، امن کی حالت پیدا ہو گئی۔ سلقوکم، ملتے ہیں تم کو، بألسنۃ، سات زبانوں کے، حداد، تیز، ملتے ہیں تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ، اشحة الغیظ، ڈال کے ہرس کرنے والے اوپر مال کے، ڈال کے ہرس کرنے والے اوپر مال کے، بڑی ہرس، ملتے ہیں بڑی تیز۔ اللہ دی قسم کی نال آسی تواڈے، ہم تو آپ کے ساتھ اخلاق قسم، یہ بات ہم نے یہ کیا تھا، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا، جانے دے دیا، ہوتا ہے نا۔ خوف چلا گیا، تیز تیز زبانوں کے ساتھ ملتے ہیں، ہوتے ہیں نا تیز تیز زبانیں، بے عمل لوگ یہ ہوتا ہے، یعنی زبانوں سے اونچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ اشحة الغیظ، تاکہ ان کو بھی کوئی مال باسیاں پیار دینے لیے سکے اولئک لم یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں، یہ لوگ ایمان کو لایا، رحمت اللہ مرمدن کما امار بدر کری، وکان ذلک یزید، کان ذلک اللہ اللہ یسیرا، کان ذلک، کان کذب راجا کر طرف عذاب کے، یہ عذاب دن اللہ بڑا بالکل آسان، ایسا میں یہ احبط اللہ اعمالہم کے اندر نکلتا ہے، اعمال کے برباد ہونے سے نکلتا ہے عذاب، برباد کرنے کا خدا ان کے اعمال کے لیے عذاب دے گا، عذاب دے گا، یہ عذاب دینا خدا پر بالکل آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، گمان کرتے تھے سارے منافق سارے گروہ چلی گئے، ابھی کافر مشرک نہیں گئے، وہی یاترا یدخلون بعض من العرب یسمعون انباءکم، اگر آ جاتے سارے احزاب مشرکوں کے حملہ کر کے، لو اس وقت یہ ودو، محبت رکھتے یہ منافق، ہائے یہ رہتے جنگلوں میں، مدینے میں نہ ہوتا اچھا تھا، پوچھتے تمہاری خبروں سے باہر رہتے، ان کے دل چاہتا تھا، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ تمہارے ہوتے بھی، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، کبھی جنگ نہ کرتے مگر معمولی۔ منافق کیا ہے؟ اندر ہوتے تب بھی کچھ نہ کرتے، اور ان کا دل بھی نہیں چاہتا تھا مدینے میں، یہ کہتے باہر رہتے تاکہ مدینے والوں کے ساتھ جو ہو جائے سو ہو جائے، ہم تو بچ جائیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي ایمان والوں، تمہارے اللہ کے پیغمبر نے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے کہا رضی اللہ علیہ ہے، وذکر اللہ کثیرا، تمہیں چاہیے جو پیغمبر کرے کام وہ کرو، جان پر کھیلنا پڑے تو کھیل جاؤ، حق کے لیے جان دینی پڑے تو دے دو، پیچھے مت ہٹو۔ امتحانات آیا کرتے ہیں، دیکھ اب لما رأى المؤمنون الأحزاب، جب ایمان والوں نے دیکھی جماعتیں دیکھی کافروں کی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما وعدنا اللہ ورسول اللہ، غرورہ پڑھا نا، منافقوں نے یہ کہا تھا، مومنوں نے کیا کہا؟ مومن کا قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسول، واہ یہی وہ چیزیں جس بات اللہ کے رسول نے، وصدق اللہ اور خدا بھی صدق رسول بھی سچا، وما اللہ ایمانا وتسلیما، نہیں زیادہ ان کے مگر ایمان زیادہ ہوا، تسلیمات کیا ہے؟ دیکھ کر کہنے واہ یہی وہ وعدہ تھا، خدا نے کہا تھا ایک دن آنے والا ہے، تم پر تکلیفیں آنے والی ہے، دشمن کا ٹکراؤ ہوگا، یہی وہ وعدہ الحمدللہ، آج خدا سچا، خدا کا رسول، آج دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ومن المؤمنین رجال نماز، پیغمبر کے جو حسنہ اس مطابق رہنا چاہیے۔ دیکھا منافقوں کا حال تو یہ کہ موقع پر کہہ دیتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے بنتی ہے تو کہتے ہیں ما وعد اللہ رسول اللہ غرورا، حالانکہ مومنوں کا حال دیکھیے، نمبر المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الرسول وما الله ایمان وسلما من المؤمنین رجال صدقوا ما وعد الله علیہ، بات ایمان والوں میں سے ایسے آدمی اللہ کے بندے تھے جنہوں نے سچ کر دکھایا اس وعدے کو جو اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد پیمان کیا، تو انہوں نے کہا یا اللہ موقع ملے صحیح، ایک بار موقع ملے مشرک کو مقابلے میں دے گی، یا اللہ جو کچھ ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ کریں گے، کر دکھایا، انہوں نے اپنی جانیں دے دی، پیچھے نہیں ہٹے، ومنهم من قضى نحبه، اپنی حاجت پوری کر لی، موت آ گئی،
فما بدلوا تبدیلا. نتیجہ کیا نکلا؟ لیجزی اللہ صادقین بالصدق، خدا جتنا بدلہ دے گا سچوں سے بدلے میں، اور یعذب المراد ان شاء تمہارے مہربانی کرے، وان اللہ کا غفور رحیم. رد اللہ، یہ سمجھاؤ یہ بات تمہیں سمجھو. رد اللہ الذین کفروا بغیظہم، ایک رد مرتب کرو کیا کفر مومنین، دو وانزل اللہ ظاہرہم من اہل کتاب، تین وقذف فی قلوب الرعب، چار وعرض اردم، پانچ. بس یہ پانچ معصومات بنے ہیں. رد اللہ الذین کفروا بغیظہم، مور واپس کیا اللہ نے کافروں کو اپنے غصے کے ساتھ. لم ینالوا خیرا، نہ پا سکوں بے ایمان اپنے مطلب کو، وہ چاہتے تھے مسلمانوں پر فتح بانی، اللہ نے واپس کیا. جتنا آئے تھے لشکروں کے لشکر لے کر آئے تھے، جماعتوں کی جماعتیں بن کر آئے تھے مسلمانوں کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے لیے، خدا نے واپس کر اسی غصے کے ساتھ جاؤ بے ایمانوں کے غصے کے ساتھ منہ پوجنے. وقف اللہ المؤمنین، کافی ہو گیا اللہ مومنوں سے جنگ سے، جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑی، اللہ اپنا لشکر ہی بھیج دیا، ہوا بھیج دی، جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. فقاروں میں کبھی نہیں، اللہ ہے بھی بڑا کبھی غالب ہے. رد اللہ وانزل اللہ ظاہروا من اہل الکتاب من صیاصیہم، اتار اللہ نے ان لوگوں کو جو ہزار جنہیں غلبت دی ان لوگوں کی ذات اہل کتاب میں سے، ان کی قلعوں سے جو جن نے تعاون کیا تھا ہم مشرکوں کا، کافروں کا تعاون کرنے والے اہل کتاب جو تھے ان کو اتارا اللہ نے ان کے قلعوں سے. مراد کیا ہے؟ یہ جنگ احزاب میں جو آئے تھے نا یہودی، ان کے ساتھ مل کر بنی نذیر کے علاقے کے یہودی آئے تھے، جنگ بھی ختم ہوئی، بھاگ گئے، کعبے چلے گئے. خدا کی وحی آئی، میرے پیغمبر اپنے صحابہ کو کہہ دیجیے اسی وقت پہنچنا، اثر کی نماز پڑھنی ہے بنی نذیر کے علاقوں میں، میدانوں میں، جو بنی نذیر کے میدان ہے وہاں پڑھنی ہے. چنانچہ صحابہ دوڑے ہیں، کہتے ہیں واسطے میں کچھ وقت ہو گیا، اصلی وقت ہو گیا، انہیں کہا نماز پڑھ لیں. انہیں کہا بھائی ہم تو پڑھیں گے وہاں ہی جا کر میدان، پیغمبر نے نام لیا میدانوں کا. بعض نے نماز پڑھ لی، بعض نے نماز نہیں پڑھی، وہاں ہی جا کر پہنچے پڑھی. بہرحال یہاں سے مرتے صحابہ کا بھی اجتہاد چلتا تھا، دین کے اندر سوچ لیا کرتے کیا کیا جائے. تو بہرحال جب پہنچے وہاں حضور نے دونوں کی رائے کو مسلم فرمایا، جو راستے میں پڑھی انہوں نے بھی ثواب دین کی، اور جو وہاں پہنچے کے بعد ان کو بھی اللہ پیغمبر نے اچھا کہا. بہرحال پہنچے، محاصرہ کیا. یہودی گدی نشین تھے، گدی نشینوں کا آپ جانتے ہیں، تھوڑی سی دباؤ کروا اسی وقت گئے. ان کو کچھ نہیں ہوتا، کمزور میرے گدی نشین ہوتے ہیں نا، مال ایمان ہوتا ہے ان کے پاس، تھوڑی آنکھیں نکالو ہاں ہی بس سنا. اگر میں یہ تو کیا کچھ چیز تھی نہیں، آئے انہوں نے محاصرہ کیا مسلمانوں نے، انزلہ ودان اتارا، سمجھا کہ بات کو نہیں صلح کرنے لگے. وہی ایک اتنا اپنے مقام سے صلح ہو گئی. فقذف فی قلوب الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، ایک پارٹی کو قتل کر رہے تھے، پارٹی کو تم نے قیدی بنا رکھا تھا. وأورثکم ارضهم، ان کی زمینوں کا تمہیں اللہ نے وارث بنا دیا. ودیارهم، ان کے مکانوں کا، واموالهم کے مال کا. وارضا لم تطئوها، ایسی زمین کی تم نے روندہ نہیں تھا. فقال اللہ شیئا کل شیء قدیر، حاصل کرے گا. جنگ احزاب بھی گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے جس طرح دشمن پوری تیاری کس کر کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر کے واپس کیا. مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کے بغیر ہی بھائی یہودی ذلیل ہو گئے. اسی پر ہوا کہ چلو تم یہاں سے جو مال لے جا سکتے لے جاؤ. 28 بار کے اندر بھی آتا ہے جو مال لے جا سکتے آپ یہاں سے لے جائیں گے، بھائی مطلب خالی کر دو. سارے کا سارا علاقہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے قبضے میں دے دی. اس سے بڑھ کر کیا ہے، گویا کہ مسلمانوں کی حد آگے بڑھ گئی، سرحد مسلمانوں کی آگے چلی گئی، اور وہ علاقہ پورا اللہ نے کو سوائے تبلیغ کرنے کے اللہ نے کو علاقہ ان کے ہاتھ میں دے دیا. خدا کہتا یہ میری کام ہے، قال اللہ لا کل شیء قدیر، بس حاصل کرنے کے بعد جنگ آزاد بھی پیچھے چلے جاؤ. جو اصل میں نے یاد ہو کر کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، مذہب تم نے دیکھ لیا ہے. ایمان والو
پیغمبر نے جو کام کرنا تھا کر دیا ہے، جو رسم کے مٹانا تھا اس کے خلاف قدم اٹھا دیا ہے پورے طریقے سے۔ اب دیکھو مسلمانوں مخالفت نہ کرنا، پیغمبر کی مخالفت بھی کرنا، بات نرم بھی نہ کرنا، بلکہ پوری طریقے سے پیغمبر کا ساتھ دینا۔ خدا پہلے بھی تمہاری امداد کرتا رہا، آئندہ بھی خدا تمہاری امداد کرے گا۔ آؤ واقعہ یاد کرو کیسے لشکر اللہ نے بھیجے تھے، ہواؤں کو بھیج دیا تھا، خدا امداد دیتا رہا، آئندہ بھی تمہاری خدا امداد دے گا۔ تم پیغمبر کا ساتھ دینا، نرمی بات نہیں کرنی، نہ منافقوں کے آگے نہ مشرکوں کے آگے کہو بہت اچھا کیا پیغمبر نے جو کرنا تھا۔ واہ